بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز 27ویں پارے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 38 سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، یعنی موسیٰ کے واقعے میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ پیچھے قوم لوط کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ قوم لوط کی بستیوں میں ہم نے عبرت کی بڑی نشانیاں رکھیں۔ قوم لوط کے واقعے میں ان کی بستی میں عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اسی طرح مختلف قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کے واقعے میں عقل مندوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، یعنی موسیٰ کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ بسلطان مبین، روشن سند، روشن دلیل، ایسے معجزات دے کر بھیجا کہ ان معجزات پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی، یہاں تک فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو تیرا رب تجھ سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ تیری جوانی دنیا میں بھی باقی رہے گی، مرتے دم تک تو جوان رہے گا، مصر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں رہے گی۔ شرط کیا ہے؟ رب پر ایمان لے آ اور مرنے کے بعد پھر جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن فرعون طاقت کے نشے میں، حکمرانی کے نشے میں اپنے آپ کو خدا کے بیٹا، اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، استغفر اللہ العظیم۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف روشن سند کے ساتھ بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ فتولی برکنہ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پھر گیا، ایمان نہیں لایا، خود بھی پھرا، اپنے لشکر کو بھی گمراہ کیا، اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روکا۔ وقال، اور کہنے لگا، ساحر، جادوگر، او مجنون، یا پاگل ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنے لگا کہ موسیٰ جادوگر ہیں، ساحر، او مجنون، یہ پاگل ہیں۔ پاگل اس لیے کہا کہ وہ کہنے لگا یہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور مجھ سے ٹکر لے رہے ہیں، میرے مقابلے میں آ رہے ہیں، کیا یہ دیوانے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ یہ سمجھا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، لاکھوں میرے پاس فوج ہے، اور یہ موسیٰ اکیلے ہیں، اور یہ میرے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگا یہ تو مجنون لگتے ہیں، مجھے دیوانے لگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ کے نبی کی بے ادبی گستاخی کی اور کہا ساحر، جادوگر ہیں، او مجنون، یا مجنون، دیوانے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انہیں دریا میں ڈال دیا۔ فرعون اس کے سارے لشکر کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ یہ ہے، یعنی جب تک ملک الموت سامنے نہیں آتے یا عذاب نہیں آتا تو اس وقت تک انسان فرعون بنتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، تو پھر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ ہر ناشکر انسان کے ساتھ ہے۔ ویسے وہ رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں،
آج کے معاشرے کی بات کریں تو ناچ گانے شراب شباب ان محفلوں میں غرق ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی لمحے زلزلہ آ جائے یا عذاب آ جائے تو سارا نشن ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانا یا توبہ کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ وَهُوَ ملیم، اور ڈوبتے وقت فرعون اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کاش میں ایمان لے آتا، کاش میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا تو اس عذاب سے بچ جاتا۔ وفی عاد، اور عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد۔ ان کے واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے، بڑے طاقتور تھے، ان جیسا طاقتور دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ لمبے، سب سے زیادہ زور آور۔ وفی عاد، اور عاد میں یعنی عاد کے واقعے میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں عذاب لے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم عاد پر آندھی کا عذاب بھیجا، تیز ہوا، اور وہ ہوا کتنی کھولی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا کھولی گئی تھی، انگوٹھی کے حلقے کے برابر۔ اللہ نے تھوڑی سی ہوا چلائی جو دنیا کے لیے بڑی تیز تھی، آندھی تھی، اور وہ آندھی ان پر لگاتار 8 راتیں اور 7 دن رہی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن وہ آندھی ان پر لگاتار رہی۔ کیسی آندھی تھی؟ انہیں اٹھاتی تھی ہوا میں، زمین پر پٹکتی تھی، اٹھاتی تھی زمین پر پٹکتی تھی، یہ سارے کے سارے مر گئے۔ وفی عاد، اور عاد میں عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ کو عقیم، اور یہاں مراد خشک، یعنی ایسی آندھی جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، ان کے لیے تباہی تھی، بربادی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ آندھی جس چیز پر بھی گزرتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، تو اسے گلے ہوئے کی طرح کر چھوڑتی تھی۔ رمیم کہتے ہیں گلی بوسیدہ ہڈیاں، رمیم گلی ہوئی چیز۔ وہ آندھی جس پر گزرتی تھی اسے کر رمیم، گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی تھی، یعنی انہیں اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ سارے کے سارے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے برسوں سے مرے ہوئے پڑے ہیں۔ الامان والحفیظ، زندگی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ آندھی جس چیز پر بھی گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ وفی ثمود، اور سمود میں عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ یہ بھی بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر۔ نشانی طلب کی، صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک اونٹنی پہاڑی کے اندر سے نکلی، اس نے بچہ دیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے نشانی دیکھی۔ ان کو کہا گیا تھا اونٹنی کو تکلیف مت پہنچانا، لیکن ان نافرمانوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ وفی ثمود، اور سمود میں عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی اب 3 دن تم فائدہ اٹھا لو، 3 دن کے بعد تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ، تو انہیں زور کی کڑک نے پکڑ لیا۔ صاعقہ زوردار کڑک، اور زوردار کڑک کیا تھی؟ وہ بڑی تیز آواز تھی، منہ تو مر جاؤ۔ اتنی شدید اور تیز آواز تھی کہ اس آواز کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور زمین میں زلزلہ آیا۔
اس لیے قوم صالح کے لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے تو کہیں فرمایا انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور کہیں فرمایا انہیں کڑک نے پکڑ لیا. تو کڑک کی آواز تھی بڑی تیز زوردار آواز, اس آواز کی وجہ سے زمین میں زلزلہ بھی آیا, ان سب کے دل پھٹ گئے, لمحے کے اندر سارے کے سارے مر گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو بڑی زور کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے تھے, وہ اس آواز کو آتے ہوئے اور ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ تو ان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وہ قیام کی کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے تھے. اللہ کا عذاب آ گیا, نہ وہ کوئی بدلہ لے سکتے تھے. جیسے عذاب آیا اسی وقت سارے کے سارے اوندھے منہ پڑے رہ گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اور نوح کی قوم میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. من قبل جو ان سے پہلے تھی. نوح علیہ السلام کی قوم قوم عاد سے پہلے, قوم سمود سے پہلے, قوم لوط سے پہلے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پہلے, ان تمام قوموں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم ہے. وقوم نوح من قبل اور اس سے پہلے نوح کی قوم میں بھی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا. وقوم نوح من قبل اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ سب کے سب نافرمان لوگ تھے. ان سب کی تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے؟ فسق کرنا. فاسق کے معنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا. جو شخص بھی اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ فاسق ہے, بے حکم, نافرمان, اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ سب کے سب فاسق لوگ تھے, نافرمان لوگ تھے. یہ باتیں بیان کی گئیں کیوں؟ کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے. جب انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے. پھر کوئی بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہوا, کل دوسرے رکوع کا آغاز ہوگا. دوسرے رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں بڑی پیاری آیات ہیں, اور ان کا خاص وظیفہ بھی ہے نگاہوں کی حفاظت کے لیے, نگاہوں کی بینائی کے لیے. وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے دلوں کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے, ہمیں بصارت کے ساتھ بصیرت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.